بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر شریعت کرناٹک حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم، شیخ الحدیث و محتمم دارالعلوم سبیل الرشاد بنگلور و کنوینر مجلس استقبالیہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا پیغام۔ برموقع 29واں اجلاس عام آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ 21 جمادی الاولیٰ سن 1446 ہجری مطابق 24 نومبر 2024 عیسوی بروز اتوار بمقام حضرت عیدگاہ حضرت قدوس صاحب عیدگاہ بنگلور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین۔ وقال تعالی ان الدین کشاں تشریف لائے اور ملت کے تئیں اپنے جذبہ اتحاد اور دینی حمیت و اسلامی غیرت کا ثبوت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی آمد کو بے انتہا قبول فرمائے۔ بزرگان محترم، الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمام کائنات اور اس میں بسنے والی تمام مخلوقات کی خالق و مالک ہے۔ اسی نے انسان کی تخلیق کی، وہی اس کی فطری ضروریات و خواہشات سے اور اس کو نفع و نقصان پہنچانے والی چیزوں سے واقف ہے۔ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنے کے احکام اور طریقے بھی قرآن و حدیث کے ذریعے بتا دیے۔ ان تمام طریقوں پر چلنا ہی مذہب اسلام ہے۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ کے نزدیک زندگی گزارنے کا جو معتبر طریقہ ہے وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے مختلف شعبے ہیں، ان شعبوں میں ایک شعبہ انسانی سماج و معاشرے سے متعلق ہے۔ اللہ نے قرآن و حدیث میں اس سے متعلق صریح احکام نازل فرمائے ہیں، مثلا نکاح، طلاق، خلا، فسخ، زہار، رضاعت، حضانت، وصیت، ہبہ اور وراثت وغیرہ۔ انہی احکام اور قوانین کا نام مسلم پرسنل لا ہے۔ محترم حاضرین، چونکہ ہمارا یہ وطن عزیز اس میں بسنے والے تمام باشندوں کی مشترکہ جد و جہد و قربانیوں سے آزاد ہوا تھا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک کے مجاہدوں اور دور اندیش معماروں نے تمام باشندگان ملک کے مذہبی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے ملک کے دستور کو جمہوری بنیاد پر مرتب کیا۔ انہوں نے یہ سمجھا اور بالکل خوب سمجھا کہ اس ملک کی بقا و سلامتی اور خوبصورتی و ترقی اس کو سیکولر بنائے رکھنے میں ہے۔ چنانچہ ہمارے ملک کا یہ دستور جہاں ہر باشندے کو اپنے اپنے مذہب و عقیدے پر عمل کرنے کی مکمل آزادی دیتا ہے، وہیں ہم مسلمانوں کو خدا کی طرف سے نازل کردہ شریعت پر چلنے اور اس کی تبلیغ و ترویج کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اور الحمدللہ مسلمان شریعت پر برابر عمل کرتے آ رہے ہیں اور آئندہ بھی عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 52 سال پہلے بعض فرقہ پرست ملک دشمن عناصر نے منصوبہ بند سازش کے تحت متبنہ بل کے سہارے ہماری شریعت میں مداخلت اور ترمیم کی کوشش کی، تو ملک کے باشعور مسلمان بے چین و بے تاب ہو گئے۔ اس وقت کے دینی حمیت و اسلامی غیرت رکھنے والے بیدار مغز علماء و دانشوران ملت نے شریعت محمدی کی حفاظت کی خاطر اس کی ان تمام خدمات کو پائیدار رکھے۔ معزز حاضرین،
دوسری اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان اپنی شریعت پر پوری طرح عمل کرنے کا تہیہ اور عزم کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی، بلکہ ہم اپنے برادران وطن کی بھی ہدایت اور اخروی کامیابی کا سبب بنیں گے۔ مگر یہ کڑوی سچائی ہے کہ ہم خود ہی اللہ اور رسول کے احکام کو توڑتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے ہیں، بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے، بیوہ کو اس کے حق سے محروم کرتے ہیں، شادیوں میں فضول خرچی و اسراف کرتے ہیں اور جوڑے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ اوقافی جائیدادیں تک جو در حقیقت اللہ کی ملکیت ہیں وہ بھی ہماری خیانت سے محفوظ نہیں ہیں، جو قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اگر ہم نے ان برائیوں کو دور نہیں کیا اور خود اپنے اوپر قانون شریعت کو نافذ نہیں کیا تو اللہ کی مدد ہم سے اٹھ جائے گی، بلکہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے دوسروں کو شریعت مطہرہ پر انگلیاں اٹھانے اور اس میں مداخلت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم دوسروں کو شریعت میں دخل اندازی کا موقع فراہم کریں۔ حاضرین باتمکین، تیسری اور آخری گزارش امت کا اتحاد و اتفاق ہے۔ ہمارے بزرگوں نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی صورت میں ایک متفقہ و متحدہ پلیٹ فارم ترتیب دیا ہے۔ ہماری سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ خدا را اس کی حفاظت کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اپنی صفوں میں دراڑ پیدا ہونے نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں نہ جھگڑو پس تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ محترم صدر و اراکین بورڈ، ہم سرزمین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے باشندے ہیں، اور اس اہم موقع پر ہم سب بیک آواز یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپسی اتحاد کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ سب کہیں انشاءاللہ۔ شریعت مطہرہ پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ اگر شریعت کی حفاظت کی خاطر ہم کو اپنی جانیں قربان کرنی پڑے تو ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے انشاءاللہ۔ محترم حاضرین، یاد رکھیے مسلم پرسنل لا کی حفاظت در حقیقت شریعت مطہرہ کی حفاظت ہے۔ مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہماری مساجد و مکاتب و عیدگاہوں کی حفاظت ہے۔ مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہمارے مدارس و خانقاہوں کی اور یتیم خانوں کی حفاظت ہے۔ مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہمارے مزارات و قبرستانوں اور امام باڑوں کی حفاظت ہے۔ مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہمارے تمام اوقافی جائیدادوں اور اسلامی و مذہبی ورثے کی حفاظت ہے۔ الغرض مسلم پرسنل لا کی حفاظت ہمارے ایمان و اسلام کی حفاظت ہے۔ اس موقع پر ہم عہد کرتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ بورڈ کی جانب سے جب بھی جو بھی ہدایت دی جائے گی اس پر ہم دل و جان سے عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کہیے آواز سے، ہاتھ اٹھا کر کہیے انشاءاللہ۔ میں آخر میں پھر ایک بار صدر محترم و جملہ اراکین بورڈ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پرسنل لا بورڈ کے اس تاریخی اجلاس کے لیے یہ تیسری مرتبہ ہماری ریاست اور بالخصوص ہمارے اس شہر گلستان بنگلور کو منتخب کیا، اور بورڈ کی خاص مشاورتی مجلسوں کے انعقاد کے لیے ریاست کی مرکزی دینی درسگاہ دارالعلوم سبیل الرشاد کو خدمت کا موقع عنایت فرمایا۔ ہم اس پر بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو اپنے مقاصد میں بھرپور کامیاب کرے۔ کہیے آمین۔
اور پورے ملک میں صالح انقلاب پیدا ہونے کا ذریعہ بنائیں اور سارے باشندگان ملک کو اپنے اپنے مذہب پر پورے اطمینان کے ساتھ عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے اور پورے ملک میں امن و امان اور آپسی بھائی چارے کے قائم رہنے کا ذریعہ بنائے. آمین. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.